ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا سفر آخرت، مشہد مقدس میں لاکھوں عوام نماز جنازہ میں شرکت کے لیے موجود۔ ابراہیم رئیسی کو روضہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ سانے پر ایران سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت میں کشیدگی کم نہ ہو سکی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرمایہ کاری سہولت کونسل کا اجلاس ہفتے کو ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور کو نہیں بلایا گیا۔ اور شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا فیوز اڑا دیا۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے بلبلاتے عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ خیبر پختونخوا کا 1700 ارب روپے سے زائد کا بجٹ تیار، 24 مئی کو 3 بجے پیش کیا جائے گا۔ ضمن اضلاع پر ٹیکسز کا بوجھ نہ ڈالنے کا فیصلہ، نئی اسکیموں کے بجائے جاری اسکیمیں مکمل کرنے پر اتفاق۔ دہشت گرد حملے میں ہلاک داسو پاور پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کو $25 لاکھ دینے کا فیصلہ۔ روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اخراجات کے لیے $8 ملین جاری کیے جائیں گے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ٹی پیک کے تحت کراچی تا پشاور ریلوے اپ گریڈیشن پروجیکٹ میں اہم پیش رفت۔ CWP نے $6 ارب 70 کروڑ کا ML1 منصوبہ منظوری کے لیے ایکنک کو بھیج دیا۔ گلگت بلتستان کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم قدم، وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی۔ وزیر خزانہ کنوینر مقرر، 4 وفاقی اور 3 صوبائی وزراء اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان بھی شامل۔ حتی کہ زد بل مسترد، سڑکوں، عدالتوں اور پارلیمنٹ میں مخالفت کا اعلان۔ حافظ نعیم نے صحافیوں تنظیموں کو تعاون کا یقین دلا دیا۔ امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں کوئی ایسا قانون قبول نہیں جو بولنے کی صلاحیت ختم کر دے۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت ناظرہ سے متعلق اجلاس، نیشنل رجسٹریشن پالیسی بنانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ شناختی کارڈ اور شہریت کا فل پروف ہونا انتہائی اہم ہے۔ اس سلسلے میں ناظرہ کی یونین کاؤنسلز تک رسائی ضروری ہے۔ نئی پالیسی سے شہریت کے غیر قانونی اندراج کو بھی روکا جا سکے گا۔ کالعدم تنظیم کے سابق کمانڈرز تعلیم عام کرنے کے خواہش مند۔ سرفراز بنگلزئی کا کہنا ہے افغانستان میں کالعدم تنظیموں کی حقیقت دیکھی، مخبری کے نام پر ہزاروں بلوچ نوجوانوں کو مارا گیا، دہشت گردوں نے غریبوں کو نشانہ بنایا۔ سابق کمانڈر گلزار امام شمبے کا کہنا تھا مایوس ہو کر کالعدم تنظیم میں شامل ہوا تھا، افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے ہیں۔ گورنر بلوچستان نے امن ڈائیلاگ کے دوران کہا فراری کمانڈرز کا ہتھیار ڈالنا خوش آئند ہے، مشاورت اور مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ گجر اور رنگی نالہ متاثرین عمل درآمد کیس میں پاکستان انجینئرنگ کونسل نے تحریری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔ نالہ متاثرین کو 80 گز پلاٹ پر تعمیرات قیمت میں 14,50,000 رقم کا تخمینہ، عدالت کا پلاٹ الاٹمنٹ اور رقم کی ادائیگی 1 ماہ میں کرنے کا حکم۔ کراچی میں باگڑ بلوں کے خلاف کریک ڈاؤن، میٹرک امتحانات کے دوران پرچے لیک کرنے والا ایک ملزم بلال کالونی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ 9ویں اور 10ویں کے پرچے لیک کرنے کا اعتراف، لیپ ٹاپ اور موبائل فون برآمد۔ واٹس ایپ گروپ کے ایڈمن فیض اور سفیان کی تلاش میں پولیس کے چھاپے۔ کراچی میں بانس روڈ پر فائرنگ سے ہوٹل کا مالک جاں بحق، شناخت عظمت اللہ کے نام سے ہوئی۔ مقتول عیدگاہ گراؤنڈ منگو پیر کا رہائشی تھا، آبائی تعلق شانگلہ سواس سے تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بظاہر ٹارگٹ کلنگ معلوم ہوتا ہے، شبہ ہے کچھ فاصلے سے گولی ماری گئی۔ فیصل آباد کے ضلع کچہری میں 2 گروپوں میں تصادم، فریقین نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دی، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ پیشی پر آئے سائلین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ روہڑی میں افسوسناک حادثہ، گاؤں حسن چوہان میں 2 سگے بھائیوں سمیت 3 چرواہے کنویں میں ڈوب کر جاں بحق، علاقہ مکینوں نے تینوں کی لاشیں کنویں سے نکال لیں۔ غزہ میں ہر طرف تباہی، میتیں، جنازے اور عمارتوں کے کھنڈر۔ اسرائیلی حملوں سے شہداء کی تعداد 35,709 تک پہنچ گئی۔ عالمی عدالت انصاف غزہ کی صورتحال پر جنوبی افریقہ کے قدر فاس پر اپنا ابتدائی حکم جمعے کو سنائے گی۔ یمنی فوج کی کارروائیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو پریشان کر دیا۔ امریکی عہدیداروں کو پریشانی ہے کہ یمنی بیلسٹک میزائل بحیرہ روم تک مار کر سکتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں یمنی فوج نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں اسرائیلی جہازوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ اسپین، آئرلینڈ اور ناروے کے بعد کولمبیا کا بڑا اقدام، کولمبین صدر نے
فلسطین سے سفارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے رام اللہ میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ناروے، آئرلینڈ اور اسپین فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اعلان پر اسرائیل سیخ پا۔ مغربی کنارے میں نئی بستیاں بسانے کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ 3 یورپی ممالک کا اعلان دہشت گردی کا انعام ہے۔ فلسطین کی خود مختار ریاست دہشت گرد ریاست ہوگی۔